امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے خلاف طویل ناکہ بندی کا پلان۔ ٹرمپ نے مشیروں کو ایرانی معیشت پر دباؤ بڑھائے رکھنے کی ہدایت کر دی۔ ایرانی بندرگاہوں سے جہازوں کی آمد و رفت پر مکمل پابندی یقینی بنانے پر زور۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران نے نظر ثانی شدہ تجاویز پر سپریم لیڈر سے مشاورت کے لیے چند دن مانگ لیے۔ ثالثوں کو بتایا کہ مشاورت کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ بحیرہ عرب میں امریکی فوج کی ناکہ بندی جاری۔ بلو اسٹار نامی جہاز کی تلاشی۔ اب تک 39 جہازوں کا رخ موڑا جا چکا۔ بحری جہازوں پر امریکی قبضے کے خلاف ایران کا اقوام متحدہ سے شدید احتجاج۔ UN سیکرٹری جنرل اور صدر سلامتی کونسل کو خط۔ ایران نے ناکہ بندی کو بحری قزاقی قرار دے دیا۔ ایرانی سفیر امیر سعید ایرانی نے کہا ایسا رویہ غیر قانونی اور عالمی تجارت میں مداخلت ہے۔ شاہ چارلس متفق ہیں کہ ایران ایٹم بم نہیں رکھ سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شاہ چارلس اور ملکہ کے اعزاز میں عشائیے سے خطاب۔ دعویٰ کیا کہ ایران نے آبدہ ہرمز فوری کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران نے اطلاع دی ہے کہ وہ تباہی کے دہانے پر ہے، لہٰذا امریکی فوری آبدہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کر دے۔ ایران اپنی قیادت کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی جریدے دی اٹلانٹک کا ایران جنگ سے متعلق امریکی قیادت میں اختلاف کا دعویٰ۔ کہا پینٹاگون ایران جنگ سے متعلق ٹرمپ کو زمینی حقائق سے آگاہ نہیں کر رہا۔ نائب صدر جے ڈی وینس امریکی ہتھیاروں میں کمی سے پریشان ہیں۔ وینس نے بند کمرہ اجلاس میں وزارت جنگ کے کردار پر سوال بھی اٹھائے۔ جے ڈی وینس جنگوں سے خود کو دور کر کے سیاسی مستقبل بچانے کے خواہشمند۔ پیٹ ہیگسیت سیاسی مستقبل روشن رکھنے کے لیے ٹرمپ کی حمایت کے خواہاں۔ ایران کے بینکاری شعبے کی مدد کا الزام۔ امریکہ نے ایران کے 35 اداروں اور شخصیات پر پابندی عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ان اداروں اور شخصیات نے اربوں ڈالر کی تحصیل میں کردار ادا کیا۔ امریکی محکمہ خزانہ کے ذیلی ادارے OFAC نے خبردار کیا کہ وہ بینک بھی پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں جو ایران کو آبدہ ہرمز سے گزرنے کے عوض ادائیگیاں کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان۔ فیصلہ 1 مئی 2026 سے نافذ العمل ہوگا۔ حکام کے مطابق عرب امارات آئل کی فروخت پالیسی میں خود مختاری حاصل کرے گا۔ فیصلہ سعودی عرب کے لیے بڑا دھچکا قرار۔ عالمی تیل مارکیٹ میں فیصلے کے اثرات متوقع۔ ایران جنگ کے باعث عالمی توانائی منڈی پہلے ہی دباؤ کا شکار ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال کے باعث عالمی سطح پر توانائی کی قیمتوں میں نمایاں اضافے کا خدشہ۔ ورلڈ بینک نے خبردار کر دیا رواں سال توانائی کی قیمتیں 24% تک بڑھ سکتی ہیں۔ تیل و گیس کی تنصیبات پر حملوں اور آبدہ ہرمز میں جہاز رانی میں رکاوٹوں سے سپلائی چین متاثر۔ کشیدگی کے اثرات عالمی منڈیوں میں نمایاں ہو رہے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھ گئیں۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 2.5% سے زائد اضافے کے بعد برنٹ کروڈ کی نئی قیمت $111.18 ہو گئی۔ امریکی خام تیل بھی 2.5% اضافے کے بعد $100.33 کا ہو گیا۔ اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان۔ کاروبار کے دوران 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,69,000 کی سطح عبور کر گیا۔ چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی لاہور ہائی کورٹ تبادلے کی منظوری۔ جسٹس بابر ستار کا پشاور ہائی کورٹ ٹرانسفر کر دیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس سمن رفعت امتیاز کی سندھ ہائی کورٹ تبادلے کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس خادم سمر کے تبادلے کی سفارش واپس لے لی۔
کمبوڈیا میں گرفتار 54 پاکستانی شہریوں کی جلد وطن واپسی پر اتفاق۔ پاکستانی سفارت خارجہ زیر حراست شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے کمبوڈیا حکام سے مسلسل رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق گرفتار پاکستانی شہری انتظامات مکمل ہوتے ہی پاکستان روانہ کر دیے جائیں گے۔ جذبہ خیر سگالی کے تحت کمبوڈیا حکام کا پاکستانیوں کے خلاف قانونی کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ۔ سندھ حکومت کا ٹرانسپورٹ نظام کی ڈیجیٹائزیشن کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کا صوبے بھر میں روٹ پرمٹس اور وہیکل فٹنس سرٹیفکیشن کو آن لائن کرنے کا حکم۔ 30 جون 2026 کے بعد تمام مینول دستاویزات غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ جولائی سے ڈیجیٹل ریکارڈ نہ ہونے پر سخت کارروائی کی وارننگ۔ لاہور میں سی سی بی کے 3 مبینہ مقابلوں میں 6 ملزمان ہلاک۔ پولیس کے مطابق ڈیفنس میں کراس فائرنگ میں بشیر اور عبدالغفور نامی ملزمان مارے گئے۔ چوہن اور اقبال ٹاؤن میں فائرنگ کے تبادلے میں 4 ملزمان ہلاک ہوئے۔ مارکہ حق میں وطن پر جان قربان کرنے والے نائک محمد وقار خالد کو قوم کا سلام۔ عظیم قربانی پر شہید کی والدہ کا سر فخر سے بلند۔ کہتی ہیں 10 مئی کو فون پر بات ہوئی تو بیٹے نے کہا امی دعا کریں مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ خواہش ہے کہ پوتا بھی فوج میں جائے، دشمن کے ناپاک عزائم ناکام بنا دے۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر نوجوانوں میں جوش۔ کہا ہم ہیں مستقبل، ہم ہی اس قوم کا مقدر ہیں، نہ ہم کمزور ہیں نہ ہم خاموش ہیں، ہم ہی نئی سوچ، نئی طاقت، نیا پاکستان ہیں۔ ہمارے وطن کو جہاں بھی ضرورت پڑی ہم حاضر تھے اور ہم حاضر ہیں۔ بھارتی ایویشن انڈسٹری مسلسل تنزلی کا شکار۔ پاکستانی حدود کی بندش اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافے نے بھارت کی 3 ایئر لائنز کو بندش کے دہانے پر پہنچا دیا۔ فیڈریشن آف انڈین ایئر لائنز نے حکومت سے فوری مداخلت کا مطالبہ کر دیا۔ اقدامات نہ ہونے پر تیاری گراؤنڈ کرنے اور پروازیں منسوخ کرنے کی وارننگ۔ قدیم ثقافتی ورثے کو محفوظ بنانے میں اہم سنگ میل عبور۔ وادی کیلاش یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل۔ کیلاش کی منفرد ثقافتی اس کی پہچان بن گئی۔ پشاور زلمی پی ایس ایل 11 کے فائنل میں پہنچ گئی۔ کوالیفائر میں اسلام آباد یونائیٹڈ کو 70 رن سے شکست۔ 222 رنز کے تعاقب میں یونائیٹڈ 151 رنز پر ڈھیر۔ ایلیمینیٹر 1 میں آج حیدرآباد اور ملتان کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ فاتح ٹیم میں ایلیمینیٹر 2 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے ساتھ ٹکرائے گی۔